الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل عزت تکریم معین المشائخ حضرت علامہ سید معین اشرف صاحب قبلہ، قابل قدر محب گرامی جناب الحاج یوسف ابرانی صاحب قبلہ و دیگر معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے پروگرام کے بعد جماعت اور ہونے والی ہے تو باجماعت نماز پڑھیں گے ہم لوگ، تو ابھی بیان شروع ہے تو آپ کوئی نکلنا نہیں یہاں سے، ہم لوگ جماعت بنا لیں گے بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے خوشی ہے کہ اس وقت محب گرامی جناب الحاج یوسف ابرانی صاحب کی دعوت پر اور حضور معین المشائخ کی دعوت پر آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اتنی عظیم ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو جب لوگوں تک صحیح معنوں میں نہیں پہنچایا گیا تو اس کی وجہ سے انسانوں کے درمیان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک صحیح اور عظیم تصور جو قائم ہونا چاہیے تھا وہ قائم نہ ہو سکا۔ میں ایک واقعہ آپ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ کم و بیش 12 سال پہلے کی بات ہے، وینکوور کینیڈا میں میرا ایک پروگرام تھا۔ اس پروگرام کا ٹائٹل تھا حضور کیوں تشریف لائے، اور اتفاق سے اس پروگرام کے اندر شریک ہونے والے پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے جو تھے وہ بھی اس میں شریک تھے، کافی سکھ برادری کے حضرات بھی شریک تھے اور بھی بہت سارے تھے۔ تو میں نے اس ٹاپک کا جواب اس طریقے سے دیا اور گفتگو اس طریقے سے میں نے شروع کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تشریف لائے، اور پھر میں نے اس کے اگزامپل پیش کیے۔ میں نے کہا آج کا جو ٹیررسٹ ہے اس ٹیررسٹ کی سچویشن یہ ہے کہ وہ کسی کو قتل کرتا ہے، کسی علاقے پر حملہ کرتا ہے، کسی کے گھر پر حملہ کرتا ہے۔ کبھی کوئی ٹیررسٹ ایسا آج کے دور میں آپ کو نہیں ملے گا جو اپنی بچی پر اٹیک کرتا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں پوزیشن ایسی تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کرتا تھا۔ اتنا بڑا ٹیررزم آج کے دور میں نہیں ہے، لیکن حضور نے اس ٹیررزم کا خاتمہ اس طریقے سے کیا کہ جن بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا انہی دفن کرنے والوں کو بچیوں کو پالنے کا شعور عطا فرمایا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر چونکہ بہت ساری ہماری بھی رسپانسبلٹیز ہیں تو میں اس حوالے سے بھی عرض کروں گا۔ اس زمانے میں بھی جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، آزمائش کے مرحلوں سے گزرنا پڑا، پروپیگنڈے کا دور بھی چلا کہ اسلام تلواروں سے پھیلا ہے، یہ ساری باتیں ہونے لگیں۔
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था, प्रिंट मीडिया का भी दौर नहीं था, सोशल मीडिया का भी दौर नहीं था, अभी तक तो कुरान भी सही तौर पर जमा नहीं हुआ था। सिचुएशन ऐसी थी। अब इस चीज का जवाब कैसे दिया जाए? जो प्रोपेगेंडा हो रहा था कि इस्लाम तलवारों से फैला है, तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में जवाब की जो पॉलिसी अपनाई थी, आज हर मुसलमान को उस पॉलिसी को अपनाने की जरूरत है। वो पॉलिसी क्या थी? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को अमानतदार, सच्चा, बाअखलाक, बाकिरदार, मखलूक का दर्द रखने वाला, गरीबों की गमगुसारी करने वाला, एक दिन यानी ऐसा दर्द भरा दिल रखने वाला इंसान तैयार किया कि हर कोई हुजूर के रंग में रंग गया। जहां से ये आवाज आती कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है और दहशतगर्दी यानी इस्लाम जो है वो तलवारों से फैला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर किसी अपने एक सहाबी को भेज देते, उस मोहल्ले में वो सहाबी रहते और दहशतगर्दी का प्रोपेगेंडा करने वाले जब हुजूर के सहाबी की जिंदगी देखते तो कह उठते थे, जब गुलाम का किरदार इतना अच्छा है तो आका का किरदार कितना अच्छा होगा। चुनांचे सोच पूरी तब्दील हो गई, पूरी सोच तब्दील हो गई और सहाबा के किरदार को देखकर, उनकी जिंदगी को देखकर, उनकी अखलाक को देखकर, उनकी इंसानियत की जिंदगी को देखकर लोगों के दिलों से कंफ्यूजन खत्म हुआ और वो इस्लाम की तरफ माइल होना शुरू हुए। हर दौर के अंदर पहली दावत जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के सामने पेश की और फरमाया क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे, तो उस वक्त सिचुएशन क्या थी? लोगों ने दलील तलब की कि आप हमें कोई सबूत पेश करें, आप हमें कोई प्रूफ पेश करें कि आपकी दावत को हम कबूल करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो कुरान कहता है, उस वक्त हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े करके नहीं बताए, उस वक्त सूरज पलटाकर हुजूर ने नहीं बताया। कुरान कहता है फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ऐ मेरी दावत की दलील तलब करने वालों, मैंने 40 साला जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजारी है, एक लम्हा भी दागदार हो तो बता दो, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? अल्लाह अकबर। अपनी लाइफ को इस्लाम की सच्चाई के तौर पर हुजूर ने पेश किया, चुनाचे किसी की हिम्मत न हो सकी कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर कोई उंगली उठा करके जाए। ये एक अजीम पैगाम था कि सूरज मैं नबी हूं, पलटा कर बता सकता हूं, चांद के 2 टुकड़े करके मैं बता सकता हूं, लेकिन मेरा उम्मती तो ये नहीं कर सकता। तो मेरे उम्मती को ऐसा दर्स दिया जाए कि इस्लाम के सिलसिले में, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अगर किसी किस्म की कोई आवाज़ बुलंद हो तो उसका किरदार खुद ये गवाही दे कि उसके नबी की तालीम कितनी अच्छी है। ये एक समझने वाली बात है। इसी तरीके से आप देखें, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ज़म्मिलुनी, मुझे चादर ओढ़ाओ। और अर्ज फरमाने लगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं ज़ाय न हो जाऊं। तो कुर्बान जाइए, उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का सेंटेंस बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। कहती अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं करेगा। अब रीजन उन्होंने बताया, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप रिश्तों को जोड़ते हैं, आप कमजोरों का बोझ उठाते हैं, ऐसे शख्स को अल्लाह कभी ज़ाय नहीं करेगा। ये उस वक्त का इत्मीनान भरा सेंटेंस था। मेरे प्यारे साथियों, कहने का मकसद ये है कि ये एक आइडेंटिटी थी हमारी, ये हमारी पहचान थी। मैं आपको बताऊं, इस पहचान को लेकर ज़माने एक तवील अरसे तक, एक तवील ज़माने तक लोग चले, जिसके नतीजे में सिचुएशन ये हुई कि लोगों का इस्लाम के सिलसिले में गलत तस्वुर नहीं रहा, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासिर होते रहे। मैं एक वाक़या और आपके सामने अर्ज करूं। 2 जुइश एक रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था। दोनों जुइश आपस में गुफ्तगू करते हैं, यार ये इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है,
کسی نے اسے ہٹایا نہیں. ٹھوکر لگے گی تو انسان گر جائے گا. تو ہماری آئیڈینٹی تھی. دوسرا جوئش کہتا ہے شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے. اگر مسلمان گزرا ہوتا تو ضرور یہ پتھر ہٹا دیتا. یہ ہماری آئیڈینٹی تھی, یہ ہماری پہچان تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے, لیکن ان کے صحیح معنوں میں تعارف کا اگر ذریعہ ہیں تو ہم ہیں. ہم نے اگر اپنی لائف کو پرفیکٹ کر لی تو ماننے والوں کی زندگی کو دیکھ کر جس کو مانا جاتا ہے اس کی عظمت کو دنیا سلام کرے گی. یاد رکھیں قرآن مقدس میں اسی لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور چیز ایک بتاؤں کہ جیسا کہ ہمارے بھائی سعید خان صاحب نے جس طریقے سے بتایا کہ وہ انٹروڈکشن کرا رہے ہیں بہت ضروری ہے, لیکن ایک ہے لٹریچر, ایک ہے سیلف لائف, دونوں میں بڑا فرق ہے. ہمیں دونوں اعتبار سے کرانا ہوگا. ایک طرف پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرونک میڈیا, بیہیویئر, ان ساری چیزوں کے ذریعے بھی, اور دوسری طرف ہمارا وجود بھی اس بات کی عکاسی کرے کہ ہم کتنے با اخلاق ہیں اور کتنے با صلاحیت. یہ ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور کیوں تشریف لائے. قرآن نے اس کے مقصد کو بیان کیا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کسی رسول کو اللہ نے نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اس رسول کی بات مانی جائے اللہ کے حکم سے. رسول کو ماننا بھی ضروری اور رسول کی بات ماننا بھی ضروری. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں دوبارہ نصیب ہو جائے تو رسول کو بھی مانو اور رسول کی بات کو بھی مانو. جب تک کہ رسول کی اطاعت ہماری زندگی میں نہیں ہوگی ہم زندگی کے کسی میدان کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. یہاں میں آپ کو ایک اور اینگل سے سمجھاؤں کیوں رسول کی اطاعت ضروری ہے. تو رسول بے گناہ ہوتے ہیں اور کمپلیٹ کسی بھی معاملے کے اندر سبمیشن کے سلسلے میں, اطاعت کے سلسلے میں, ایک ایسی ذات کی اطاعت جس کی زندگی کے اندر گناہ ہونا ہی محال ہو, اللہ نے اس کی اطاعت کو پرماننٹ کمپلسری قرار دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے فائدہ کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں. قرآن مقدس کی بہت ساری آیتیں ہیں اطاعت کے فائدے کے حوالے سے اور نافرمانی کے حوالے سے. اطاعت کے فائدے کے حوالے سے کامیابی کی بشارت اللہ نے عطا فرمائی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ سے ڈرا, خوف کھایا, بے شک وہ کامیابی حاصل کیا. اللہ کے رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں جتنی بھی مخلوق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول بن کر کے تشریف لائے انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہہ کر, اور ساری مخلوق حضور کی اطاعت کر رہی ہے. زمین بھی حضور کی اطاعت کر رہی ہے, آسمان بھی حضور کی اطاعت کر رہا ہے, چاند و سورج بھی حضور کی اطاعت کر رہے ہیں, درخت و پتھر بھی حضور کی اطاعت کر رہے ہیں. یہ سب کے سب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں. اگر اطاعت سے غفلت کوئی برتتا ہے تو مسلمان برت رہا ہے, انسان برت رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ قرآن مقدس کے حوالے سے اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کے ذریعے بہت ساری آیتیں, ایک انسان چاہتا ہے اللہ اس پر رحم کرے, اس پر کرم فرمائے, تو پروردگار نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. دوسرے مقام پر فرمایا اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. حضور کی بات ماننے میں اللہ عز و جل ہم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے. ہم نے زندگی کے ہر موڑ پر دیکھا ہمارے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ تو روشن ہے, لیکن جب بات اطاعت کی آتی ہے تو ہمارے پیر ڈگمگا جاتے ہیں اور ہماری کیفیت اطاعت کی طرف بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہاں ہماری غفلت ہمیں تباہی کی طرف لے جاتی ہے. آپ نے کورونا کے زمانے میں دیکھا, جیسا کہ بھائی سعید خان بتا رہے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم سائنٹیفک انداز سے بھی پیش کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. تو میں یہاں پر ایک چیز عرض کروں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کو صرف آپ دیکھ لیجئے.
سرکار نے کوئی بھی لائف کے اندر ایسی غذا استعمال نہیں فرمائی جس سے بدن کے اندر سستی پیدا ہو، بندہ ہمیشہ چاقو چوبند رہے، کبھی ایسی کوئی غذا استعمال نہیں فرمائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں، ایسا کوئی بستر استعمال نہیں فرمایا جس سے بندہ سستی کا شکار ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کورونا کے زمانے کے اندر بار بار ہاتھ دھونے کی تاکید آ رہی تھی۔ آج کا پڑھا لکھا سائنسداں ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ہیلتھ کو سنبھالنے کے سلسلے میں آپ ہاتھ دھویا کریں۔ رسول رحمت نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا۔ جتنا انسانوں کا خیال حضور کو، میں سمجھتا ہوں کائنات میں ایک باپ اپنے بچے کا جتنا خیال نہیں رکھ سکتا، اس سے زیادہ حضور نے اپنے امتیوں کا خیال رکھا۔ امتیوں کے اندر امت دعوت بھی ہیں اور امت اجابت بھی ہیں، دونوں امتیوں کا معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتاؤں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے پوچھ لیا کرو، چکناہٹ ہاتھ میں نہ رہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر چکناہٹ ہاتھ میں رہی اور تم سوئے تو اس کی خوشبو کسی کیڑے کو پہنچ جائے گی، اور نیند میں کوئی کیڑا تمہیں ڈنک نہ مار لے۔ اس لیے جب رات کو کھانے کے بعد تم بستر پر سونے جاؤ تو کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چھت پہ نہ سو جس چھت کی بارڈر نہ ہو، اس لیے کہ نیند میں کہیں لڑک کر کے تم نیچے گر نہ جاؤ اور ہلاک نہ ہو جاؤ۔ ایک جوتا پہن کر کبھی نہ چلو، اس لیے کہ اس سے تم کو تکلیف پہنچے گی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا خیال فرمایا۔ ہر وہ چیز جس سے ہم کو تکلیف پہنچتی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی، اور اس سے بچنے کے حوالے سے تاکید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ دیکھیں اس وقت ویسٹرن ورلڈ کی پوزیشن، میں ابھی پرسوں یو کے سے حاضر ہوا، یو کے اور ترکی سے، سچویشن ایسی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ویسٹرن ورلڈ اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان کی سچویشن یہ ہے کہ وہ اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں اور اوتھینٹک چیزوں کو تلاش کرنے کے بعد ریسرچ کرتے ہیں، اور ریسرچ کرنے کے بعد یہ ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جو کچھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں سوائے فائدے کی کوئی دوسری چیز رکھی ہی نہیں گئی۔ یہ ایک مینٹلٹی لوگوں کی بنتی جا رہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کے ارشاد پر عمل کیا جائے۔ تو جب اطاعت کریں گے اللہ رحم فرمائے گا، جب اطاعت کریں گے اللہ عز و جل کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اطاعت نہ کرنے کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی بنیاد پر کسی آزمائش میں گرفتار ہو جاؤ گے یا پھر سخت ترین عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ جیسا کہ معین المشائخ ایک مہم چلا رہے ہیں جلوس کے سلسلے میں، یقیناً جلوس کے اندر ہونے والے خرافات سے کوئی بھی عالم اتفاق نہیں رکھتا۔ میں ایک چھوٹا سا کانسیپٹ جلوس میں نکلنے والوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے، تو ہمیں عید کا کانسیپٹ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ عید میں بھی نکلنے کا حکم ہے، عید کے لیے بھی نکلو، لیکن اس وقت کتنا اچھا تصور دیا گیا کہ جب تم عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلو تو تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے نکلو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ گلی گوچوں سے جب گزرتے ہیں تو کوئی ناچتا ہوا نہیں جاتا، کوئی پٹی باندھتا ہوا نہیں جاتا، کوئی ڈانس کرتا ہوا نہیں جاتا، جو بھی نکلتا ہے اس کی زبان پر اللہ کی کبریائی ہوتی ہے۔ تو آپ بھی جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکلیں تو اسی عید کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے نکلیں کہ آپ کی زبان پر درود و سلام کا نغمہ ہو۔ اس لیے کہ غلطی آج کا انسان کرتا ہے اور بدنام تعلیمات اسلام ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے چلنے پھرنے انداز زندگی سے ہمارا اسلام چھلکتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور ہم کس کے امتی ہیں وہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں اور عرض کر دوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جب چاہیں وہ اپنے امتیوں کے احوال کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو جلوس میں اس طریقے سے نکلا جائے
کہ اگر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار اقدس سے اپنے غلاموں کو دیکھیں تو ہمارا حال ایسا ہو کہ حضور دیکھ کر خوش ہو جائیں. ڈی جے، ناچ گانا، یہ ساری دھوم، یہ ساری چیزوں کی اسلام میں اجازت قطعی طور پر نہیں. حضرت نے بھی مہم چلائی اور الحمدللہ صرف اطلاع عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ میں یعنی ہم لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن کئی سالوں سے الحمدللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سنی دعوت اسلامی کی جانب سے میونسپل ہاسپٹل کے اندر ہمارے بچے فروٹ لے کر کے جاتے ہیں اور ہر پیشنٹ کو الحمدللہ فروٹ اور ساتھ میں ایک لیفلیٹ جو ہے نا وہ ان کو دیتے ہیں کہ آج ہمارے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد ہے اور انہوں نے انسانوں کا ہمیشہ بھلا چاہا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ایئرپورٹ پر اسی طریقے سے ہمارے بچے کھڑے رہتے ہیں، اس دن گلاب اور ایک پمفلٹ پیش کرتے ہیں. اور میں یوسف بھائی کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، ابھی وہ کتابیں شاید آ چکی ہیں ماشاءاللہ، یہ کتاب سامنے موجود ہے. نیوزی لینڈ کی مسجد میں جب اٹیک ہوا تھا کچھ سالوں پہلے، تو مجھے وہاں سے آسٹریلیا سے مجھے فون آیا کہ آپ کی وہ کتاب جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات ہے، وہ کتاب ہمیں 500 ارجنٹ میں بھیجیے کہ اس حملے کے بعد لوگوں کو اسلام اور حضور کے بارے میں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا ہے. تو یہ کتاب جو اس وقت آپ کی ٹیبل پر موجود ہے، یہ کتاب ہم نے بھیجوائی اور بہت سارے کرسچن لوگ پڑھنے کے بعد ان کے سینے بھی محبت رسول کی شمع روشن ہو گئی. یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر حضور کی زندگی کے ان گوشوں کو اجاگر کیا گیا ہے جن گوشوں کے اندر قیدیوں سے حضور کا سلوک کیسا. یعنی آپ سوچیں، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، جنگ بدر کے موقع پر جو قیدی گرفتار ہوئے تھے، اس زمانے میں جیل تو تھی نہیں، اور قیدیوں کو کس طریقے سے لے جایا جاتا ہے، ان کے ساتھ سلوک کیسا ہوتا ہے، آپ سب پڑھتے ہیں سنتے ہیں، معلوم ہے آپ کو. قیدیوں کا ڈریس الگ ہوتا ہے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آنے والے لشکر کے قیدی جب گرفتار کیے جاتے ہیں تو حضور کا سلوک دیکھیے. جیل تو تھی نہیں، قید خانے کا لباس بھی نہیں تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا قیدی کو لے کر کے جاؤ. ایک ایک قیدی ایک ایک کے حوالے حضور نے کیا. کچھ قیدیوں کو مسجد نبی شریف میں باندھ دیا ستون کے ساتھ. لیکن انسٹرکشن دیکھیے، آپ قیدی کے ساتھ سلوک کا انسٹرکشن دیکھیے. حضور فرماتے ہیں میرے صحابیوں، جو تم کھاؤ گے نا اس سے بہتر قیدیوں کو کھلانا، اور جو تم پہنو گے نا اس سے بہتر قیدیوں کو پلانا اور پہنانا. صحابہ نے سرکار کے فرمان پر عمل کیا، اور جب حضور کی طرف سے رہائی کا پروانہ ملا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک قیدی جب جیل سے رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر قید خانے کا لباس وہ پسند نہیں کرتا. پہلے جیل کے اندر اپنے کپڑے منگواتا ہے اور پھر قیدی کا لباس اتارتا ہے اور پھر نئے لباس پہن کر کے یا گھر کے لباس پہن کر کے باہر نکلتا ہے. لیکن صحابہ نے جو لباس قیدیوں کو عطا کیا تھا وہ وہی لباس پہن کر مدینے کی گلی میں گھومتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا لباس ہم نے زندگی میں کبھی نہیں پہنا جیسا لباس محمد کے صحابہ نے ہم کو پہنایا ہے. یہ قیدیوں کے ساتھ سلوک ہے. تو اس طریقے کی بہت ساری چیزوں کو ہم نے اس کے اندر مینشن کیا ہے. ہر مذہب کے ماننے والے انسان تک یہ کتاب اگر پہنچے گی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے سینے میں بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہوگی. اور جیسا کہ حضور معین المشائخ نے یہ مہم شروع کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے خرافات کو روکا جائے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. ہم سب ان کے ساتھ ہیں. اور اسی کے ساتھ حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب، سیکرٹری جنرل ورلڈ اسلامک مشن UK، انہوں نے بھی اپنی ایک کلپ جلوس کے اندر ہونے والے خرافات کے خلاف بھیجی، جسے سننے کے بعد بہت ساری عوام کی طرف سے یہ رسپانس ملا کہ ڈی جے کے جن لوگوں نے پیسے ایڈوانس میں جمع کروا دیے تھے انہوں نے کہا وہ پیسے جائیں تو جائیں لیکن ہم ڈی جے کے ساتھ اب نہیں نکلیں گے. تو یہ مہم ان کی طرف سے بھی ہے اور ان کی تائید کے اندر ہم لوگ بھی اس مہم کے اندر شریک ہیں. اور ہمیں صرف یہی نہیں کہ جلوس میں ہونے والے خرافات کو ختم کرنا ہے، ہمیں ہماری زندگی میں ہر خرافات کو ختم کرنا ہے. ہماری زندگی سے ہر غیر شرعی چیزوں کو نکالنا ہے، چاہے بھی پھر وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہونے والے جلوس کا معاملہ ہو، ہر خرافات سے بچائیں. بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے
ایک شخص نے ریسرچ شروع کی، کرسچن ہے. ریسرچ اس بات پر تھی کہ میں دیکھوں دنیا میں سب سے نمبر 1 پر کس پرسنالٹی کو رکھا جائے. ریسرچ اس نے سٹارٹ کی، سب کی لائف اس نے پڑھی، 2000 سال تک کی کم و بیش ہسٹری اس نے اسٹڈی کی، اور آخر میں اس کرسچن نے فائنل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی دوسرا نہیں، یہ سب سے بہتر اور سب سے اول پوزیشن پر. تو لوگوں نے اسے سوال پوچھا، تو کرسچن ہے اور تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا. اس نے کہا ایک واقعہ ان کی زندگی کا ایسا مجھے متاثر کیا کہ اس واقعے کی بنیاد پر میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں کسی اور کو رکھوں، اسی لیے میں نے ان کو رکھا. اور وہ واقعہ کون سا؟ اس شخص نے وہ واقعہ مینشن کیا ہے کہ ایک بچوں کا کھیلنے کا اسپورٹ تھا جہاں بچے کھیل رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے. ایک باپ آتا ہے، کھیلنے والے بچوں میں اس کا بچہ بھی ہوتا ہے. اس نے اپنے بچے کو آواز دی، بیٹے. حضور نے روک دیا، اپنے بچے کو مت بلاؤ، مت آواز دو. اس نے کہا حضور میرے بیٹے کا کام ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے پکار رہا ہوں. سرکار نے فرمایا نہیں، مت بلاؤ اپنے بچے کو. اس نے عرض کیا کہ حضور وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کھیلنے والے بچوں میں کچھ بچے یتیم ہیں، جب تم اپنے بچے کو بلاؤ گے اور پکارو گے تو ان کو اپنا باپ یاد آ جائے گا جس سے ان کا دل دکھے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی یتیم کا دل دکھ جائے. بس یہی ایک واقعہ ایسا ہے جس واقعے نے مجھے مجبور کیا کہ میں حضور کو فرسٹ نمبر کے اندر پوزیشن دوں. یہ ہمارے آقا ہیں، یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اس رسول کے امتی ہیں جس رسول کے امتی ہونے کے لیے حضرت موسیٰ تمنا کیا کرتے تھے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس رسول کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت کریں، اور صحیح معنوں میں اپنی لائف سے یہ ثابت کریں کہ ہمارے آقا کیسے تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسی تھی. ایک اور بات ضمناً اگر حضرت اجازت دیں تو ایک اور بات بیہیویئر کے حوالے سے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، جوئش. ڈیلی امام حسین کے گھر میں کچرا پھینکتا تھا، ڈیلی. امام حسین صبر کرتے تھے. ایک دن بیوی نے کہا بڑے عجیب آدمی ہو تم، ظالم، امام حسین کچھ نہیں کرتے، تم ان کے گھر میں روزانہ کچرا پھینکتے ہو، جاؤ جا کے معافی مانگو. جوئش آیا امام حسین کے گھر پر، دروازے پہ دستک دی. امام حسین نے دروازہ کھولا، دیکھا تو یہودی سامنے کھڑا ہے. پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں روزانہ تمہارے گھر پہ جو کچرا پھینکتا ہوں. امام حسین نے فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کیا. اس نے کہا حسین تمہارے ماننے والے مدینے میں بہت ہیں، نوجوان کو اگر تم کہہ دو تو میرے اینٹ کی اینٹ بجا ڈالیں، لیکن میں اتنے دنوں سے تمہارے گھر کچرا پھینکتا ہوں، کبھی تم نے مجھ سے ریونج نہیں لیا، کبھی تم نے مجھ سے انتقام نہیں لیا، کچھ کہا بھی نہیں تم نے مجھ سے، ایسا کیوں؟ اور پھر آج معافی مانگنے آئے تب بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہو، معاف کر رہے ہو. تو امام حسین نے جواب میں ارشاد فرمایا میرے نانا نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو پڑوسی کی مصیبت پر صبر کرے اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو میں اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے صبر کیا تاکہ میں جنت کا حقدار بن جاؤں. اس نے فوراً دامن حسین پکڑا اور کہا جب نواسے کا کردار اور عمل ایسا ہے تو نانا کا کردار کتنا اچھا ہوگا. حسین مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار. تو یہ تھی ہماری سچویشن اور یہ ہماری زندگی تھی. ہم نے یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم یہ ساری چیزوں کو بھول گئے اور ہم ان ساری چیزوں کو پس پشت رکھ کر کے اپنی لائف کو اپنی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آج ہم ایک ایفیکٹو مسلم اور اچھے مسلم کی حیثیت سے اپنے آپ کو پروف نہیں کر پا رہے. ایک طرف یاد رکھیں اپنی تمنا ہے اور ایک طرف حضور کی تمنا ہے. جب یہ دو تمناؤں کا مقابلہ ہونا تو اپنی تمنا کو حضور کی تمنا پر قربان کر دو. دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. اور میری ابھی لاسٹ اسپیچ یو کے میں جو ہوئی ہے انشاءاللہ وہ عنقریب اپلوڈ ہوگی. ایک وہاں پر بھی ایک کویشچن
بہت ریز کر رہا ہے، اور یہ فریڈم کے اعتبار سے میرا جسم میری مرضی، یہ وہاں پر ایک کامن سینٹنس چل رہا ہے، اور 3 سال کا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں کروں. تو اس پر پوری گفتگو ہوئی ہے، اور موقع ملے تو انشاءاللہ اپلوڈ ہو تو آپ سنیے گا. بس میں یہی عرض کروں گا، ہم اپنے آپ کو حضور کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالیں. حضور اس لیے تشریف لائے کہ ہم حضور کی اطاعت کریں، اور حضور کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. ہماری زندگی سے ہر خرافات کو ہم نکالیں، اور تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات قرآن کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. میں مشکور ہوں اسلام جم خانہ کی پوری ٹیم کا، اور خاص طور پر محب گرامی الحاج یوسف ابرانی صاحب کا، اور حضور معین المشائخ کا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. دیکھیے بہت ساری پیاری پیاری باتیں سنی ہم نے، لیکن یہاں مجمع بہت چھوٹا سا ہے، قریب 100 لوگ رہیں گے. لیکن جو آج کا میسیج ہے یہ عام کس طرح ہوگا، لوگوں تک کس طرح پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے سنا ابھی، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کی باتوں کو آپ عوام تک پہنچائیں گے. خاص کر کے ہمارے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں یا ٹی وی کے لوگ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ حضرت معین میاں کا بیان اور حضرت مولانا شاکر نوری صاحب کا بیان، مولانا کشمیری صاحب کا بیان، اور یہاں جو لوگ ہمارے پرومیننٹ لوگ ہیں، سینئر ایڈوکیٹس ہیں، سینئر ڈاکٹرز ہیں، بہت سارے فلانتھراپسٹ بیٹھے ہیں، ان کی سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات عام ہو اور لوگوں تک پہنچے. کیونکہ 29 تاریخ کو جلوس ہے، اس کے پہلے یہ ڈی جے میوزک اور ٹرانس اور ڈانس، عورتوں کا شامل ہونا، پٹاخے پھوڑنا، اس کے تعلق سے یہ بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے کہ ہمارے علماء دین نے سخت اس کو حرام قرار دیا ہے اسلام کے نظریے سے. تو ہم